بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اس بابت ہے کہ جو ہمارا سول سوٹ یا کوئی ایسا کوئی دیوانی دعویٰ یا کوئی نادرہ کے خلاف دعویٰ یا کوئی فیملی سوٹ جو ہے نا وہ ہمارا کس وجہ سے جو ہے نا وہ خارج ہو سکتا ہے، جو کہ ہم نے اگر دائر کر دیا ہے تو اس کے بعد کیا کیا وجوہات پیش آ سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو سول سوٹ فائل کی ہے اس میں ہم نے جو ڈیفینڈنٹس بنائے ہیں ان کو نوٹس جو ہے نا وہ لازمی جو پہلی تاریخ پہ ہی جو ہے نا ان کو نوٹس اور طلبانہ ان کا جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے، تاکہ ان کو کورٹ جو ہے نا وہ کورٹ اپنی طرف سے تو کوئی 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرتی، تو وہ جو پلینٹف ہوتا ہے نا، جو دعوی دار ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے خرچے پہ نوٹس وغیرہ جو ہے نا وہ جانے ہوتے ہیں، تو وہ نوٹس اور طلبانہ جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر طلبانہ نہیں رکھا، اگر وہ کسی تاریخ پہ طلبانہ نہیں رکھا اور وہ تاریخ آ جاتی ہے تو وہ اس کا علم جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ آرڈر شیٹ کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ طلبانہ انہوں نے نہیں رکھا، تو کورٹ اس دعوے کو خارج کر دیتی ہے عدم طلبانہ کی صورت میں، یعنی کہ انہوں نے طلبانہ نہیں رکھا، انہوں نے یعنی کہ نوٹس وغیرہ نہیں رکھے ڈیفینڈنٹ کو بلانے کے لیے، تو اس لیے اس کا کیس خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیس فائل کرنے کے بعد عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اپنی یعنی کہ اپنے کیس کی پیروی نہیں کرتے، آپ اصالتاً یا وکالتاً یعنی آپ خود پیش ہوں یا آپ کا وکیل پیش ہو، ویسے تو جو وکیل کا کلرک ہوتا ہے نا وہ بھی حاضری وغیرہ لگوا دیتے ہیں، لیکن حاضری لگانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر حاضری نہیں ہوتی تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر کوئی دوسری پارٹی موجود ہے، مخالف جو ڈیفینڈنٹ موجود ہے، تو وہ کورٹ کو بتائے گا، جج کو بتائے گا کہ یہ اپنے کیس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، تو یہ اس لیے پیش نہیں ہو رہے، تو عدالت اس کو عدم پیروی بھی خارج کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ نے پیروی نہیں کی اس لیے عدم پیروی خارج ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو جس وقت اگر آپ نے نوٹس وغیرہ بھجوا دیے ہیں لیکن رجسٹری لفافے جو کروانے ہوتے ہیں، جو 60-70 روپے خرچہ آتا ہے ایک رجسٹری لفافے کا، وہ لفافے نہیں کروائے آپ نے، یعنی کہ رجسٹری رسیدیں جو ہے نا وہ عدالت نے جو ہے نا اس ڈیٹ پہ لینی ہوتی ہیں، وہ آپ نے ان کو نہیں جمع کروائیں، تو وہ عدم خرچہ رجسٹری لفافہ بھی جو ہے نا وہ اس کو خارج کر سکتا ہے، جج جو ہے نا وہ اس کو خارج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے رجسٹری لفافے بھی کروا دیے ہیں، طلبانہ بھی رکھ دیا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد اخبار اشتہار کا آرڈر ہوتا ہے لیکن آپ اخبار اشتہار نہیں کرواتے، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ عدم خرچہ اخبار اشتہار اس کو بولتے ہیں، عدم خرچہ اخبار اشتہار اس کو دعویٰ جو ہے نا وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ 3-4 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک عدم طلبانہ، ایک عدم پیروی اور ایک عدم خرچہ اخبار اشتہار، عدم یعنی کہ خرچہ لفافہ رجسٹری۔ ان تینوں چاروں صورتوں میں اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دعویٰ خارج ہو گیا تو آپ اس کے لیے ایک اپلیکیشن فار ریسٹوریشن یعنی کہ دعویٰ بحالی کی جو ہے نا وہ آپ درخواست جو ہے نا اسی عدالت میں گزار سکتے ہیں، اور پھر اس پہ جو ہے نا وہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے وہ درخواست گزارنی ہے، کیونکہ اس کی لمیٹیشن جو ہے نا 1 مہینہ ہے، دعویٰ بحالی کی لمیٹیشن جو ہے نا وہ 1 مہینہ 30 دن ہے، 30 دن کے اندر اندر آپ نے وہ جو ہے نا درخواست بحالی گزارنی ہے، تو وہ دعویٰ جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا اور پھر اسی سٹیج سے شروع ہو جائے گا۔ اگر ڈیفینڈنٹس پہلے موجود تھے تو پھر ان کو دوبارہ نوٹس ہوں گے، اگر وہ نہیں آئے تھے تو پھر بھی نوٹس کے سٹیج سے جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ درخواست جو ہے نا وہ آپ گزار سکتے ہیں اور اس کو بحال کروا سکتے ہیں۔ اگر 30 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ نیا دعویٰ دوبارہ سے جو ہے نا وہ اسی کاز آف ایکشن پہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی وہ لمیٹیشن میں نہیں آتی یا ٹائم بار نہیں ہوتی یا کوئی دعویٰ اس صورت میں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے خارج ہونے سے، تو وہ نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ دعویٰ دوبارہ کر سکتے ہیں، اور لیکن وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سٹیج آتی ہے شہادت کی، جس وقت ایویڈنس کروانی ہوتی ہے۔ اگر ایویڈنس 1 موقع 2 موقع 3 موقع یعنی کہ آپ کو ملتے ہیں، آپ ایویڈنس نہیں کرواتے، مدعی کی ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں، مدعی کو ایویڈنس کے موقع ملتے ہیں اور مدعی ایویڈنس نہیں کرواتا، اس کے بعد اس کو ہر جاننے کے ساتھ یعنی کہ اس کو کاسٹ جو عدالت ڈالتی ہے 500,000 روپیہ، وہ کاسٹ بھی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک آرڈر اس کو کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے شہادت نہ کروائی نیکسٹ ڈیٹ پہ تو یہ آپ کی فائنل لاسٹ اپرچونٹی ہوگی۔ اس کے بعد بھی ایک آرڈر کیا جاتا ہے کہ اگر نہ کروائی تو پھر 17(3) کے تحت خارج کر دیا جائے گا۔ جس وقت یہ آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہادت کرانی ضروری ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کرواتے تو پھر وہ 17(3) جو ہے نا آرڈر 17 رول 3 اس کے تحت جو ہے نا وہ دعویٰ جو ہے نا وہ خارج کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شہادت کی وجہ سے شہادت پیش نہیں کی، اس لیے دعویٰ خارج ہو گیا۔ اس وقت اس صورت میں جو دعویٰ خارج ہوگا
اس کا پرچہ ڈگری بھی بنے گا اور وہ باقاعدہ ایک ڈگری گنی جائے گی، یعنی کہ ڈسمسل ہوگا، سوٹ کی پراپر ڈسمسل ہوگی. اس میں آپ اپلیکیشن موو نہیں کر سکتے، اس میں آپ نے پھر اپیل میں جانا ہے، وہ سپیریئر کورٹ میں، اس سے اوپر والی کورٹ میں اپیل میں جانا ہے. اس میں اپنے آپ نے جو آز پیش کرنے ہیں کہ اس وجہ سے میں شہادت نہیں کر سکا، پیش کر سکا، اس لیے میرا دعویٰ جو ہے نا وہ ریسٹور کیا جائے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک فائنل ڈسمسل ہے کہ یعنی کہ اگر آپ شہادت بھی کروا دیتے ہیں، سارا کچھ ڈیفینڈنٹ بھی شہادت کروا دیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ میرٹ پہ اگر ڈسمسل ہوتی ہے تو پھر اس میں اس کے لیے بھی آپ کو اپیل میں جانا پڑتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن طریقے ہیں جن طریقوں کی مدد سے جو ہے نا وہ دعویٰ آپ کا خارج ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کی کیئر کریں. ایک تو پیروی اپنے کیسز کی لازمی کیا کریں، صرف وکیلوں کے اوپر نہ چھوڑا کریں کہ وکیل پیش ہوں. اپنے کیس کی پیروی لازمی کریں، جتنی زیادہ پیروی آپ کریں گے اتنی جلدی آپ کے کیسز جو ہے نا وہ کلوز ہوں گے. طلبانہ نوٹسز وغیرہ جو ہے نا وہ ہر صورت میں جو ہے نا وہ ادھر رکھا کریں، اور اس کے بعد اخبار اشتہار وغیرہ اگر ہوتا ہے تو وہ کروائیں. شہادت جو ہے نا وہ ٹائم پہ دیں. تو کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ کیسز جو ہے نا آپ کے دعویٰ جات جو ہے نا وہ ودن 6-8 منتھس یا 1 ایئر جو ہے نا 1 سال کے اندر اندر آپ کے کیسز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. تو یہی آج کا بس آپ کو بتانا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے اور زیادہ بتانے کی توفیق دے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.